سورۃ الشعراء آیت نمبر 86، 87، 88 اور 99۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعائیں چل رہی ہیں جو اللہ رب العزت سے انہوں نے دعائیں مانگی تھیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا تو یہ تھی کہ اللہ مجھے حکمت بھی عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے لاحق فرما، اور ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ میرا ذکر خیر بعد والے لوگوں میں جاری فرما، کہ بعد میں آنے والے لوگ میرے راستے کی، میرے طریقے کی اتباع کرے، میرے نیکی والے راستے کی اتباع کرے اور مجھے جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اب آج کے درس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے لیے دعا کی ہے وہاں اپنے والد کے لیے بھی دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست بھی تھا اور بت بنا کر بیچتا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی بھی دی اور گھر سے بھی نکال دیا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا سورہ مریم کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد نے گھر سے بھی نکال دیا اور دھمکی بھی دی کہ آئندہ اللہ کی توحید کی مجھے دعوت دینا، تجھے پتھر مار مار کے میں مار دوں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے کسی کو قتل کر دینا، مارنا۔ تو حضرت اللہ کے انبیاء کا دل بڑا ہوتا ہے نا، بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑا ان کا ظرف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے والد صاحب کے اس غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا۔ باپ نے کہا دور ہو جا اور تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا سأستغفر لک ربی، ابا جان میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ آپ کو یہاں وہی مغفرت کی دعا، وغفر لی ابی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے اللہ، میرے رب میرے والد کو بخش دے، انہ کان من الضالین، وہ گمراہ لوگوں میں سے، توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے راستے پہ چل پڑا ہے اور غلط راستے پہ ہے۔ اے اللہ میرے والد کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے روکا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالی نے فرمایا ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین، میرے محبوب، اور خطاب تو کیونکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا نا، تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا ابو طالب، وہ کفر کے اوپر اس کا انتقال ہوا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہا کہ میں دعا کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ میرے محبوب آپ کے لیے اور کسی پیغمبر کے لیے بھی جائز مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہیں، جن کا شرک کے اوپر مرنا یقینی ہے تو ان کے لیے بعد والے مسلمان ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کیوں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں دعائے مغفرت کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی زندگی میں اس کے لیے دعا کرتے رہے، اپنے والد کی زندگی میں دعا کیا کرتے رہے؟ اے اللہ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ کسی کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مشرک کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کی زندگی میں اس کے لیے دعا کرتے رہے اور وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے، تو اس وعدے کے تحت ابراہیم علیہ السلام اسلام کی اور ایمان کی توفیق کی دعا کرتے رہے اپنے والد کے لیے۔ لیکن
فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہ مرائی کفر کے اوپر ہے، تبرأ منہ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کر دیا، پھر دعا نہیں کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے نا، والد کے مرنے کے بعد دعا نہیں کی، بلکہ اس کی زندگی کے اندر دعا کی اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے۔ ہم ساری دنیا کے کافروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے، ایمان۔ پیغمبر آتے ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کی زندگی میں دعا کرتے رہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ مر گیا ہے کفر کے اوپر، تبرأ من، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے کبھی بھی دعا نہیں۔ یہ دعا بھی پہلے کر رہے ہیں، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرا باپ گمراہ ہے، اس کو ہدایت عطا فرما۔ جب ہدایت دے دے گا تو گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں نا جی، ایمان لانے کے بعد کفر کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں نا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن تو بندوں کو اٹھائے نا قیامت کے دن، اس دن مجھے رسوا نہ کر۔ اور یہ دعا بھی والدین سے متعلق۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی اپنے باپ سے، اور اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، گرد و غبار اس کے چہرے پہ ہوگی، کیونکہ کافروں کا چہرہ ایسا ہوگا۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب کافر اٹھیں گے نا تو سیاہ چہرے ہوں گے، جھکے اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے نا ملاقات قیامت والے دن اپنے والد سے جب ہوگی تو اس کا چہرہ سیاہ اور گرد و غبار اس کے اوپر پڑا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اور باپ سے کہیں گے میں تجھے نہیں کہتا تھا میری اتباع کرنے، میری بات مان لے، تو نہیں مانتا تھا، آج دیکھو کیسے ذلت کے اندر ہے۔ تو وہ کہے گا ابھی میں آپ کی بات مانوں گا، ابھی میں آپ کی بات، آپ جو کہو گے میں ابھی مانوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ قیامت میں آپ کو رسوا نہیں کروں۔ اللہ میرا باپ جو ہے جہنم میں جا رہا ہے، اور جو ہے نا جہنم کے اندر اس سے بڑی رسوائی کیا ہو، اللہ مہربانی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے خلیل تیرا باپ تو کافر ہے، اور کافر کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، یہ تو میرے لیے بڑی جو ہے نا اس کا پریشانی کا باعث ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے خلیل اپنے پاؤں کی طرف ذرا دیکھو، کھڑے ہوں گے نا ابراہیم علیہ السلام، باپ سامنے ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اپنے پاؤں کی طرف جو ہی نظر کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی فوراً ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل کو تبدیل کر دیں گے۔ ایک بجو جو بدصورت ہوگا اور کیچڑ میں لتھڑا ہوا دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ کھڑا ہوا ہے، باپ کی شکل نہیں ہے، وہ شکل ہی اللہ مسخ کر تبدیل کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے تو خود ہی اس سے گھبرائیں گے، تو اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو پھر جہنم کے اندر ڈالیں۔ تو بہرحال جہاں قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے نا، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ نہ تو مال نفع دے گا اور نہ بیٹے نفع دیں گے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں مگر وہ آدمی جو صحیح سالم دل لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ قیامت کے دن ہاں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلا آدمی آئے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو اس حدیث قرآن کریم کی آیت میں ہے نا کہ اولاد اور مال نفع نہیں دیں گے۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے اگر اولاد کو نیکی کے راستے کے اوپر لگایا ہے، مرنے کے بعد انسان کو جو ثواب ملتا ہے نا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں، اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈالا نا، اولاد دعا کرے نہ کرے، اولاد جتنی بھی نیکیاں کریں گی والدین کو آٹومیٹک ان کا ثواب۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ عالم بنایا تو وہ زندگی میں جتنی بھی نیک اعمال کریں گے، کیونکہ سبب کون بنے تھے؟ ماں باپ بنے تھے نا نیکی کا، تو ماں باپ کو آٹومیٹک اولاد کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی اللہ والے کی خدمت کر لی اور دین کے معاون بن گئے، وہ جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہوں نے مجھے دنیا سے بے فکر کر دیا ہے، اس تاجر نے، اس مالدار نے مجھے دنیا سے بے فکر کر دیا، میری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، اللہ تو اس کو آخرت سے بے فکر کر دے، تو اس کی آخرت کی ساری ضروریات پوری کر دے۔ تو نیکی کے راستے میں اگر اولاد کو لگا دیا یا مال کو نیکی والے راستے میں لگا دیا ہے تو یہ مال اور اولاد نیکی بن گئے ہیں، قیامت کے دن جو ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ورنہ اللہ معاف فرمائے اگر ایمان کے بغیر آدمی گیا ہے، ایمان کے بغیر گیا ہے آدمی، تو پھر اس کو بھائی نہ اولاد نفع دے سکتی ہے۔ دیکھو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، لیکن باپ ایمان کے بغیر گیا ہے تو اللہ کے نبی بھی اس کا فائدہ اس کو نہیں دے سکے، کیوں؟ ایمان کے بغیر گیا ہے۔ ہاں والدین اگر ایمان کے ساتھ گئے ہیں، اولاد نیکی والے راستے کے اوپر ہے، پھر اولاد اس کو فائدہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالی نیک صالح بنائے۔ اللہ ہمارے مالوں کو اور ہماری اولادوں کو نیکی والے راستے میں جو ہے نا استعمال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا